السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا آمین۔ محترم ناظرین، جیسا کہ آپ تمام اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ ہمارا جو قرآن مجید کا سلسلہ شروع ہوا ہے قرآن ٹرانسلیشن وتھ ایکسپلینیشن کے نام سے، الحمدللہ آج تک ہم لوگ سورہ فاتحہ کے ساتھ ساتھ سورہ بقرہ کی 242 آیتیں 242 آیتوں تک الحمدللہ ہم پڑھ چکے ہیں اور ہم سمجھ چکے ہیں۔ تو لہٰذا آج کے ایپیسوڈ کے اندر ہم آیت نمبر 243 سے آیت نمبر 252 تک ہم پڑھنے کی کوشش کریں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ کہنے والے کو صحیح صحیح کہنے اور اب تمام لوگوں کو سن کر سمجھ کر اے اللہ ہم سب لوگوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ تو آج کا ایپیسوڈ شروع کرنے سے پہلے، کل تک طلاق، نکاح، عدت سب کے مسائل ختم ہو گئے۔ انشاءاللہ آج ایک الگ ٹاپک ہے، جہاد کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے کچھ بیسک انفارمیشن، اسلام کا ڈیفنس کرنا ہے، اسلام کو کیا ہے پوری دنیا میں اسپلیڈ کرنا ہے، اس وجہ سے جو مسلمانوں سے بن پڑے وہ ساری چیزیں کرنے کے تعلق سے اللہ رب العالمین ہمیں حکم دے رہا ہے۔ یہاں پر جہاد کا حکم ہے، لیکن اب جہاد نہیں ہے، لیکن پھر بھی اسلام کے ڈیفنس میں جو پروپیگنڈے اسلام کے خلاف اٹھائے جاتے ہیں، ان پروپیگنڈوں کو ہمیں کیسے فیس کرنا ہے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر، اللہ رب العالمین وہ ساری چیزوں کو یہاں پر بیان کر رہا ہے۔ تو لہٰذا جہاد سمجھ کر یہ مت سمجھو کہ آیتیں ہمارے لیے نہیں، جہاد آئس ٹیمپو دیکھیں گے نہیں، جہاد اب بھی ہے۔ وہ جہاد کیسے میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں پر، ٹھیک ہے نا؟ تلواروں سے لڑنا یہ نہیں، بلکہ اپوزیشن جب بھی اسلام کے خلاف کوئی پروپیگنڈا اٹھائے گا، آپ کو کیا ہے اس کا جواب دینا ہے، اس کا ڈیفنس کرنا ہے۔ اس کے لیے اپنی جان کی پرواہ آپ کو نہیں کرنی ہے۔ کیوں نہیں کرنی ہے؟ اس آیت کے اندر، ان آیتوں کے اندر آپ کو پتہ چل جائے گا۔ تو لہٰذا آج کے ایپیسوڈ کی سب سے پہلی آیت ہے آیت نمبر 243۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ۔ پہلے ترجمہ دیکھتے ہیں، بعد میں آیت سمجھتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ، اے نبی کیا آپ کو نہیں معلوم ان لوگوں کے تعلق سے، الذین خرجوا من دیارہم، جو اپنے گھروں سے نکل گئے، اپنے شہروں سے نکل گئے، وہم الوف، حالانکہ وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، حذر الموت، موت کے ڈر سے کیا ہے اپنے شہروں سے نکل گئے۔ الف کہتے ہیں ہزار کو، الوف کہتے ہیں ہزاروں کی تعداد میں۔ الف یہ سملر ہے، الوف یہ اس کا پلیورل ہے، اس کی جمع ہے۔ یہ بات سمجھ میں؟ تو اللہ کہتا ہے کہ اے نبی یہ لوگ ہزاروں کی تعداد میں ہونے کے باوجود موت سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، موت سے ڈرتے ہوئے اپنے شہروں سے، اپنے گھروں سے نکل گئے لوگ۔ فقال لهم اللہ موتو، تو ان کا نکلنا مجھے پسند نہیں آیا، اس لیے میں نے آرڈر دیا کہ مر جاؤ، تو سب کے سب وہیں پر مر گئے۔ ثم احیاہم، پھر ہم نے انہیں زندہ کیا۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، یہ اللہ رب العالمین کا فضل ہے لوگوں پر، ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن لوگوں کی اکثریت، میجورٹی آف دا پیپل ایسے ہیں جو اللہ کی ناشکری کرتے ہیں۔ یہ اس آیت کا ترجمہ ہو گیا۔ اب ہم اس آیت کو سمجھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک سٹوری بتا رہا ہے، پچھلے امت کی، جو امت پہلے گزر گئی، ان لوگوں کے بارے میں اللہ رب العالمین ایک قوم کے بارے میں اپنے نبی کو انفارم کر رہا ہے کہ اے نبی، ایک ایسی قوم تھی جو ہزاروں کی تعداد میں رہنے کے باوجود اپنے آپ کو جنگ سے دور رکھ رہی تھی، مقابلہ کرنے سے ڈر رہی تھی، یا پھر اپنے آپ کو ہزاروں کی تعداد میں رہنے کے باوجود ایک بلا سے، ایک وبا سے، ایک بیماری سے ڈر کر کیا ہے اپنے گاؤں کو چھوڑ کر بھاگ رہی تھی۔ تو ان کا بھاگنا مجھے پسند نہیں آیا، تو لہٰذا میں نے کہا وہیں پر مر جاؤ، تو سب کے سب وہیں پر مر گئے۔
یعنی موت کے ڈر سے یہ لوگ بھاگ رہے تھے. ان کا مائنڈ سیٹ ایسا بنا ہوا تھا اگر ہم جنگ کریں گے تو مر جائیں گے, اگر ہم اسی گاؤں میں رکیں گے تو بیماری کے اندر ہم مر جائیں گے. میں انہیں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ بیماری کا تمہارے موت سے کوئی کنیکشن نہیں ہے, جہاد کا تمہارے موت سے کوئی کنیکشن نہیں ہے. اگر تمہیں موت آنی ہے تو میدان جنگ میں بھی آئے گی, بیماری کی حالت میں بھی آئے گی, اور بستر مرگ پر, یعنی تم جس بستر پر سو رہے ہو اس بستر پر بھی تمہیں آئے گی. بس ان کے مائنڈ سیٹ مجھے چینج کرنا تھا کہ تم موت کے ڈر سے مت بھاگو. اگر تم قرآن کے اندر ہے, اگر تم مضبوط خیلوں میں ہی کیوں نہ چلے جاؤ, تمہیں موت آ کر ہی رہے گی, ہر حال میں تمہیں مرنا ہے. تو لہٰذا یہ لوگ ڈر کر بھاگنے لگے, موت سے اپنے آپ کو بچانے لگے. تو میں نے کہا کہ مر جاؤ, تو سب کے سب مر گئے. پھر ایک نبی وہاں سے گزرے, اس وقت کے نبی, تو دیکھا کہ سب لوگ یہاں پر مرے پڑے. تو اللہ سے دعا کہ اللہ ان کو زندہ کر دے. تو اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی اور سارے لوگوں کو اللہ رب العالمین نے زندہ کر دیا. اس کے بعد سارے لوگوں نے کہا سبحانک لا الہ الا انت, اللہ تیری ذات بڑی پاک ہے, تیرے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں ہے جو عبادت کے لائق ہو. سب کے سب اللہ کو مان لیے. تو ایک چھوٹی سی سٹوری کریٹ کیا ہے, مطلب کریٹ نہیں کیا ہے, جو پاسٹ میں ہو گیا ہوا ہے, جو ماضی میں گزر چکا ہے, وہ صحابہ کرام کے سامنے اللہ رب العالمین نے اس آیت کو ذکر کیا ہے, کیونکہ اس کے بعد والی جو آیت ہے نا, اس میں اللہ صحابہ کرام کو جنگ کا حکم دے رہا ہے. اب دیکھو آیت نمبر 244, اللہ کہتا ہے وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. وَقَاتِلُوا, تم لڑو, فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں, وَاعْلَمُوا, اور جان لو, ان اللہ سمیع علیم, بے شک اللہ رب العالمین سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے. تو لہٰذا اس آیت کے بیک گراؤنڈ میں جو آیت بیان کی گئی ہے, جو قصہ بیان کیا گیا ہے, وہ بیان کر کے صحابہ کرام کا مائنڈ سیٹ یہ بنایا گیا کہ اگر تمہارے دل میں, تمہارے دماغ میں بھی اگر یہ چیز ہے کہ ہم جنگ کریں گے تو مر جائیں گے, ہم جنگ کریں گے تو اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے, تو لہٰذا یاد رکھو جنگ کا موت سے کوئی تعلق نہیں ہے. موت تمہیں ہر حالت میں آئے گی. اگر تمہارے مقدر میں موت لکھی ہوئی ہے تو تم جنگ کرو یا نہ کرو, تم ضرور مرنے والے ہو. تو صحابہ کرام کو پہلے سے کیا ہے, موٹیویٹ کیا گیا, جنگ کے لیے تیار کیا گیا ایک اعتبار سے. اب اس کے بعد والی آیت دیکھو, آیت نمبر 245, اللہ رب العالمین کہتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفه له اضعافا کثیرہ واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون. من ذا الذی, کون ہے وہ, یقرض اللہ, جو اللہ کو قرض دے, حسنا, اچھا قرض. وہ کون ہے جو اللہ کو اچھا قرض دے, فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا, تاکہ اللہ اس کو بڑا چڑھا کر, ڈبل ٹربل کر کے اس کو واپس کرے. وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ, اللہ بند بھی کرتا ہے, اللہ کھولتا بھی ہے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ, ایک نہ ایک دن اسی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا بھی ہے. یہ ہو گیا آیت کا ترجمہ. اب ہم آیت کو سمجھتے ہیں. اللہ رب العالمین اس آیت کے اندر صحابہ کرام کو میدان جنگ میں یا پھر جنگ کے لیے اپنا پیسہ خرچ کرنے کی ترغیب دلا رہا ہے کہ بھئی جنگ کے لیے جو جو چیزیں تم سے بن پڑی وہ ساری چیزیں تم کرو. اس سے اسلحہ خریدو, سامان خریدو, جنگ کرنے کے لیے جو جو چیزیں تمہارے لیے ضروری ہیں وہ ساری چیزیں تم خریدو. اپنے پیسوں کو اس میں لگاتے ہوئے یہ نہ سمجھو کہ ہمارے پیسے ایسی بیکار جا رہے ہیں, نہیں, بلکہ تم یہ سامان خرید کر میرے راستے میں جنگ کر کے تم مجھے قرض دے رہے ہو, ایک نہ ایک دن کہ میں تمہیں بڑا چڑھا کر ڈبل ٹربل کر کے اسے تمہیں لوٹاؤں گا. اللہ رب العالمین پورے طور پر صحابہ کرام کو جنگ کے لیے یہاں پر پریپیئر کر رہا ہے. جنگ کے لیے ان کا مائنڈ سیٹ اللہ رب العالمین تیار کر رہا ہے کہ موت کا ڈر بھی تمہیں نہیں رہنا, پیسے برباد ہوتے ہیں نہ بول کو غم بھی تمہیں نہیں رہنا, تمہاری موت میرے ہاتھ میں ہے, اور تم جو مال خرچ کر رہے ہو نا وہ مال بھی میرے ہاتھ میں ہے, میں خود وہ مال کو تمہیں کیا لوٹاؤں گا. تو لہٰذا یہ آیتیں پیش کر کے اللہ ہم سے بھی یہی کہہ رہا ہے کہ جب بھی اسلام کو پھیلانے کے لیے کوئی تمہیں بلائے, کوئی تمہیں تبلیغ کے لیے بلائے, اسلام کو پھیلانے کے لیے اگر دعوت دین کے لیے تمہیں بلائے, تو ایک تو اپنا وقت ہمیں بیکار ہوتا نہ بول کو سوچو نہ کو, وقت لگاؤ, اور دوسری چیز کیا ہے,
اپنے پیسوں کو دعوت دین میں لگاؤ. یہ دعوت دین میں اپنا پیسہ لگانا ایسا ہے جیسا کہ تم اللہ کو قرض دے رہے ہو. یہ قرض اللہ رب العالمین تمہیں کیا قیامت کے دن لوٹائے گا. اگر تم گھر میں بیٹھ کر کھا لو گے تو وہ ہضم ہو جائے گا, وہ نکل کر چلا جائے گا, لیکن اگر تم ان پیسوں کو اللہ کے راستے میں لگاؤ گے, تمہارے بینک میں سیو رہیں گے, اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن وہ پیسے تمہیں عطا کر دے گا, تمہیں لوٹا دے گا. اے بات سمجھ میں, میسج بھی سمجھ میں آ گیا. جب بھی اسلام کے لیے کوئی بھی خدمت کرنے کا آپ کو موقع ملے, پیچھے مت ہٹیں. پیسے ہو جاتے ہیں نا بول کو سوچے نہیں, بس اس آیت کو دماغ میں رکھتے ہوئے کہ ہم اسلام کے لیے پیسے لگا رہے ہیں تو اللہ کو ہم قرض دے رہے ہیں, اللہ کل قیامت کے دن کیا ہے, ہمیں اس کا بدلہ ضرور دینے والا ہے. آگے بات سمجھ میں. اب دیکھو آگے آگے اللہ رب العالمین ایک بہت لمبی سٹوری بیان کر کے صحابہ کرام کا اور اچھے سے مائنڈ واش کر رہا ہے, صحابہ کرام کو اور اچھے سے پریپیئر کر رہا ہے جنگ کے لیے. اب دیکھو آیت نمبر 246, اللہ رب العالمین کہتا ہے أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَئِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَهُمْ ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِن كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا قَالُوا وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ. پہلے آیت کا ترجمہ دیکھیں, بعد میں آیت کو سمجھتے ہیں. اللہ کہتا ہے الم ترا, اے نبی کیا آپ کو نہیں معلوم, کیا آپ نے نہیں دیکھا, الی الملئی من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ, بنی اسرائیل کے سرداروں نے موسیٰ کے بعد, یعنی موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کے سرداروں کے بارے میں کیا آپ کو نہیں معلوم ہے, انہوں نے کیا کیا تھا, آگے دیکھو. اذ قالوا لنبی, سارے سرداروں نے اپنے نبی سے کہا, لَهُمُ ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا, کہ آپ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کریں, آپ ہمارے لیے ایک سردار بنائیں, نُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, تاکہ ہم اس کی کمانڈری میں, اس کے گائیڈنس میں ہم اللہ کے راستے میں جہاد کر سکیں, ہم اللہ کے راستے میں لڑ سکیں. قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِن كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا, نبی نے کہا کہ ان قریب اگر اللہ تم پر جہاد کو فرض کر دے, قتال کا حکم نازل کر دے, اللہ تقاتلو, تم تو لڑو گے نہیں, تم تو جہاد نہیں کرو گے, تم تو اللہ کے راستے میں کیا ہے لڑنے کے لیے آؤ گے نہیں. قالو, سارے سرداروں نے کہا, وما لنا اللہ نقاتل فی سبیل اللہ, ارے بھائی ہم کیوں نہیں لڑیں گے اللہ کے راستے میں, وقد اخرجنا من دیارنا و ابنائنا, ارے ہمیں تو ان کافروں نے ہمارے گھروں سے نکال دیا, ہمارے بیوی بچوں سے ہمیں الگ کر دیا, آخر ہم کیوں نہیں لڑیں گے ان سے. تو اب سامنے دیکھو, فلما کتب علیہم القتال, جب ان پر قتال فرض کر دیا گیا, لڑنا فرض کر دیا گیا, تولوا, پیٹ پھیر کر چلے گئے. جیسا آگے بول رہے تھے نا, قتال فرض کرنے سے پہلے جو جوش تھا, اب یہاں پر پورا ہوش نکل گیا, ان کا ہوش کھو ڈالے, یہاں پر پیٹ پھیر کو چلے گئے. الا قلیلا منہم, کچھ لوگ کیا ہے وہاں پر باقی رہ گئے. واللہ علیم بالظالمین, اللہ رب العالمین کیا ہے ظالموں کو اچھے سے جانتا ہے. اس آیت کے اندر نا اللہ رب العالمین ایک ظالم, ایک قوم کی بزدلی کا ذکر کر رہا ہے, ایک ڈرپوک قوم کا ذکر کر رہا ہے کہ اتنی ڈرپوک تھی یہ قوم, جنگ سے اتنا دور رکھتی تھی اپنے آپ کو. ایک وقت ایسا آیا کہ ان کا انیمی, ان کا دشمن ان پر غالب آ گیا, ان کو گاؤں سے نکال کر باہر کر دیا, ان کے بیوی بچوں کو اپنا غلام بنا لیا. اس کے بعد یہ لوگ شرمندگی کو برداشت نہ کرتے ہوئے اپنے نبی سے کہے کہ ہمارے لیے کیا ہے ایک بادشاہ, ایک سردار مقرر کریں, تاکہ ہم اس کی کمانڈری میں, اس کے گائیڈنس میں ہم ان کافروں سے لڑ کر اپنے ملک کو حاصل کریں, اپنے گاؤں کو حاصل کریں, اور اپنی بیوی بچوں کو ہم غلامی سے بچائیں. تو نبی نے کہا بھائی اب آپ کو جوش میں بول ڈالتے ہیں, لڑتے لڑتے بول کو, جب اللہ حکم نازل کر دیا تو تم لڑ نہیں سکتے. تو انہوں نے یہی واسطہ دیا کہ ہمارے بیوی بچے ان کے پاس ہیں, ایٹ لیسٹ ان کے لیے تو ہم لڑتے, آپ کیا ہے ہمارے لیے بادشاہ مقرر کرو, اللہ رب العالمین کا حکم آنے دو. جب اللہ کا حکم آ گیا تو اکثر لوگ منہ پھیر کر چلے گئے, یہی ڈر کے گئے تو کہاں مر جاتے کی, کہاں موت آ جاتی کی, کہاں قتل ہو جاتے کی, پیٹ پھیر کو اکثر چلے گئے, سوائے کچھ لوگ بچ گئے, جن کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان کی ثابت قدمی کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے وہ جنگ ان کی مبارک, ان کے مقدر میں کر دی, انہیں اللہ رب العالمین نے جنگ میں جتا دیا. تو یہاں پر ایک پیغام ہمیں کیا ملتا ہے, اللہ صحابہ کرام کو سمجھا رہا ہے, اگر تم جنگ سے پیچھے ہٹ جاؤ گے
تو تمہاری کوئی عزت کوئی ویلیو نہیں رہے گی، تمہارا دشمن تم پر ہلہ بول دے گا۔ ایک نقصان یہ، دوسرا نقصان تمہارے بیوی بچے غلام بن جائیں گے، تمہاری بیوی بچوں کی عزت نکالی جائے گی تمہاری آنکھوں کے سامنے، تم کچھ بھی نہیں کر پاؤ گے کیونکہ تمہارا دشمن تمہارے اوپر غالب آ چکا ہے۔ تو یہ دو سب سے بڑے بڑے نقصان تمہیں ہونے والے ہیں اگر تم جنگ سے پیچھے ہٹ جاؤ گے۔ اور ایک پیغام اللہ یہاں پر ہمیں دے رہا ہے کہ اپنے ملک کو بچانے کے لیے لڑنا بھی جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ اے بات سمجھ میں، اپنی زمین کو، اپنا حق چھیننا ہے، اس کے لیے لڑنا، کوشش کرنا، اسٹرگل کرنا، یہ بھی کیا ہے؟ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے برابر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر ہم جہاد کر کے وہ گاؤں حاصل کر لیں گے، مسلمانوں کا قبضہ اس پر ہو جائے گا تو اللہ کا کلمہ اونچا ہو جائے گا۔ اگر مسلمانوں کا قبضہ نہیں ہوگا، کافر آ کر اس گاؤں پر قبضہ کر لے گا تو اللہ کا کلمہ نیچے ہو جائے گا۔ تو اس لحاظ سے اگر ہم وہ گاؤں حاصل کر لیں گے تو اللہ رب العالمین کے راستے میں جہاد کرنے کے برابر ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین کی صبح و شام ہم کھلم کھلا عبادت کر پائیں گے، اللہ کا ذکر ہر جانب ہوگا۔ اگر دشمن قبضہ کر لے گا تو بہت سارے کنڈیشن لگا کر اللہ رب العالمین کے حکم پر پابندی لگا دے گا۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو اپنے ملک کے لیے جہاد کرنا، لڑنا بھی اللہ رب العالمین کے راستے میں لڑنے کے برابر ہے، جو اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ تو لہٰذا جب بھی اپنے ملک پر کوئی بھی آنچ آئے، کوئی بھی کافر اگر ہمیں ملک سے نکالنے کے لیے کتنی بھی پلاننگ کیوں نہ کر لے، این آر سی، سی اے اے، اس جیسے کتنے بھی ایکٹ کیوں نہ نکال لے، آپ کو کیا ہے؟ ڈرنا نہیں ہے، آپ کو ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہے، آپ کو ان سے لڑنا ہے، لڑ کر اپنے حق کو کیا ہے؟ منوانا ہے، اس ملک کو ہمیں بچانا ہے۔ کیونکہ ایسا ہم بچائیں گے تو ہم اپنا ملک نہیں، اپنے ملک کے ساتھ ساتھ ہم جہاد بھی کر رہے ہیں اللہ رب العالمین کے راستے میں، اگر ہم مر بھی جائیں گے تو شہید کا درجہ ہمیں ملے گا۔ یہ آیت ہمیں کھلم کھلا پیغام دے رہی ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 246۔ آگے بات سمجھ میں؟ جنگ سے کبھی بھی پیچھے ہٹ کر بزدل نہیں بننا جیسے قوم بن گئی تھی۔ تو اللہ رب العالمین صحابہ کرام کے سامنے یہ آیت پیش کر کے کیا ہے؟ انہیں جنگ کے لیے اور اچھے سے تیار کر رہا ہے کہ اگر تم جنگ سے پیچھے رہ جاؤ گے تو یہ سارے مائنس، یہ سارے نقصانات تمہیں اٹھانا پڑے گا۔ ٹھیک ہے؟ آخر میں کیا ہے؟ کچھ لوگ بچ گئے تھے جن کی وجہ سے، ان کی ثابت قدمی کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے جنگ ان کے مقدر کر دی۔ آگے کی آیتوں میں اور اچھے سے کلیئرٹی سے سمجھ میں آ جائے گا آپ کو۔ ٹھیک ہے؟ چلو آیت نمبر 247، اللہ رب العالمین کہتا ہے وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوا أَنَّىٰ يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ ڈیمانڈ کرے تھے نا ایک بادشاہ ہونا، ایک کمانڈر ہونا، ہم نہ بول کو۔ اب یہاں پر دیکھو 247 میں اللہ کہتا ہے وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ، جب ان کے نبی نے ان سے کہا، یعنی ان سرداروں سے کہا، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، قد بعث لکم، تمہارے لیے مبعوث کیا ہے، تمہارے لیے بنایا ہے، طالوت کو ملکن، بادشاہ، ایک کمانڈر اللہ رب العالمین نے طالوت کو بنایا ہے تمہارے لیے۔ طالوت ایک پرسن تھا، ایک انسان تھا۔ قالو، تو سارے سرداروں نے کہا، انا یکون لہ الملک علینا ونحن احق بالملک، انا یکون لہ الملک علینا، بھئی آخر اس کو بادشاہ بنا ڈالے، ونحن احق بالملک منہ، ہم تو اس سے بھی کہیں زیادہ حق رکھتے تھے بادشاہت کا۔ ہمارے میں سے چھوڑ کوئی ایک نارمل پرسن کو اللہ بادشاہ بنا ڈالا، اس کے مقابلے میں ہمیں کئی زیادہ حقدار تھے بادشاہ کے۔ وَلَمْ يُؤْتَ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ، حالانکہ اس کے پاس مال بھی نہیں ہے، اتنا بینک بیلنس بھی اس کے پاس نہیں ہے۔ قال، نبی نے کہا، ان اللہ اصطفاہ علیکم، بے شک اللہ رب العالمین نے اصطفاہ، اس کو سیلیکٹ کر لیا ہے، اس کو چن لیا ہے، علیکم، تم پر، وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اللہ رب العالمین نے کیا ہے؟ اس کو دیا ہے علم، بہت زیادہ علم، اور جسم، جسمانی طاقت قوت بھی اس کے پاس ہے اور بہت زیادہ علم بھی اس کے پاس ہے۔ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اللہ رب العالمین کی یہ بادشاہت ہے، یہ اللہ کی ملکیت ہے، اللہ جس کو چاہے اپنی ملکیت دے سکتا ہے۔ واللہ واسع علیم، بے شک اللہ واسع، کشادہ، کشادگی والا اور جاننے والا ہے۔ یہ ہے آیت کا ترجمہ۔ اب ہم آیت کو سمجھتے ہیں۔
یہ لوگ جب ڈیمانڈ کرے تھے ہم نہ بادشاہ ہونا، ہم نہ کوئی کمانڈر ہونا، تو اللہ رب العالمین کیا ہے، ان کی اس ڈیمانڈ پر ان کو بادشاہ دے ڈالا. کیا دے ڈالا ان کو؟ ایک طالوت کی شکل میں. جیسے انہوں دیکھے کہ ایک نارمل پرسن کو اللہ ہمارا لیڈر چن لیا ہے، تو کیا بولے، بھائی آخر اس کے مقابلے میں ہمیں کتنا کی بیسٹ تھے، ہمارے پاس مال ہے، سب کچھ ہے، اور دوسری چیز بادشاہت کے ہمیں اس سے زیادہ حقدار ہے، کیونکہ ہماری نسل سے بادشاہ اب تک بنتے ہوئے آئے ہیں، تو لہٰذا ہماری نسل کے باہر اسے بادشاہ بنانے کی اصل ضرورت کیا تھی. آج بھی دیکھو ہمارے ماحول کے اندر بھی انہی دو چیزوں کی بیس پر ہمارا لیڈر انتخاب ہوتا ہے، ہمارے لیڈر کا انتخاب کیا جاتا ہے. سب سے پہلے کیا، اس کے خاندان کو دیکھتے، کیا اس کے خاندان میں لیڈرگی چلی آ رہی ہے، کیا کہ اس کا باپ لیڈر تھا، کیا اس کا دادا لیڈر تھا، کیا اس کا پردادا لیڈر تھا. تو خاندان کے اعتبار سے کیا ہے، ہم لیڈر سیلیکٹ کرتے. یا پھر نہیں تو ہاں انہیں مالدار ہے کیا، اس کے پاس پیسے ہیں کیا، بینک بیلنس ہے کیا. یہ دو چیزوں کی بیس پر آج ہم لوگ کیا ہے، ایک لیڈر کا سلیکشن کرتے ہیں. لیکن اللہ رب العالمین کیا بولتا ہے، یہ دو چیزیں امپورٹنٹ نہیں ہے، بلکہ ایک بادشاہ، ایک لیڈر کے لیے سب سے پہلے تو علم ہونا، دوسرا اس کے پاس طاقت ہونا. یہ دو چیزیں ہیں تو مال آٹومیٹک سے کما لیتا. علم ہے، نالج ہے، ایجوکیشن اس کے پاس ہے، دماغ رہے گا، سب کچھ سوچ سمجھ کر وہ فیصلہ لے گا، اور دوسری چیز طاقت ہے تو دشمن کا ڈٹ کر مقابلہ کرے گا. انہی دو چیزوں کی بیس پر بادشاہ اور لیڈر مقرر کیا جاتا ہے. یہ اللہ رب العالمین کا پوائنٹ آف ویو ہے. آج ہمارے ناقص عقل کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے معلوم؟ اگر انسان کے پاس پیسہ ہے، انسان کے خاندان سے اگر بادشاہی چلی آ رہی ہے، تو انہی دو چیزوں پر کیا ہے، ہم اپنا لیڈر مقرر کرتے ہیں. لیکن اللہ رب العالمین نے اس سوچ کو ختم کرتے ہوئے کیا کہا، ایک نارمل پرسن جس کے پاس علم ہو، جس کے پاس طاقت ہو، جس کے مضبوط جسم جس کے پاس ہو، اس انسان کو کیا ہے، اللہ رب العالمین بادشاہ بنا دیا. اور اللہ کہتا ہے واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، بھئی یہ میری بادشاہت، یہ میری دنیا، میں پیدا میں اس کو کیا ہوں، تو لہٰذا اس میں کسے بادشاہ بنانا اس کا آپشن بھی میرے پاس ہے نا، اس کی اتھارٹی بھی میری پاس ہے نا. تم ہوتے کون ہو مجھے ایسا بولنے والے؟ تم ہوتے کون ہو میرے بادشاہ کا تم انکار کرنے والے؟ تو یہ میں نے اس کو بنایا ہے، میں اس کا مالک ہوں، میں سب کچھ اس کا ہوں، تو جو بھی کریکشن کروں گا میں ہی کروں گا نا. تو لہٰذا آپ کو اونلی میرے آرڈر کے سامنے سرنڈر کرنا ہے، میری بات پر تمہیں لبیک کہتے ہوئے اس پر عمل تمہیں کرنا ہے. آگے بات سمجھ میں؟ سب سے پہلی چیز، ہم اللہ کے اس قانون پر کبھی یہ نہیں کر سکتے، اعتراض نہیں کر سکتے اللہ ایسا کیوں کیا، اللہ ہماری نسل سے کیوں نہیں بادشاہ. اللہ کے نبی کا جو انکار کرے نا یہودی، اسی بیس پر اللہ ہماری نسل سے کیوں نہیں نکالا، اللہ ہمارے بھائی اسماعیل کی نسل سے کیوں نکالا. اگر اسماعیل کی نسل کے بجائے اسحاق کی نسل سے اگر ہمارے نبی آ جاتے تو سارے یہودی اللہ کے نبی کے اوپر ایمان لا لیتے تھے. لیکن اللہ نے کہا کہ بھائی میری دنیا ہے، میری مرضی، میری بادشاہت ہے، میری ملکیت ہے، میں جیسے چاہے جس کو چاہے نبی بنا سکتا ہوں میں. تو لہٰذا اللہ کے آرڈر کے آگے کبھی آبجیکشن نہیں کرنا ہمیں. آئی بات سمجھ میں؟ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے اسی اسٹوری کو تھوڑا ایکسپلین کر رہا ہے، تھوڑا اللہ رب العالمین واضح انداز میں ہمیں بتا رہا ہے کہ لوگ کیا ہے، انکار کر دیے طالوت کا. اب اس کے بعد ان کے انکار کو اقرار میں بدلنا ہے اللہ کو. آئی بات سمجھ میں؟ ان کے انکار کو اقرار میں بدلنا ہے. تو آگے دیکھو اللہ رب العالمین کیا کرتا ہے. آیت سمجھ میں آ گئی؟ اور ایک مرتبہ ترجمہ دیکھ لو. جب ان کے نبی نے ان سے کہا کہ اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر کیا ہے، تو ان لوگوں نے انکار کر دیا یہ کہتے ہوئے کہ بادشاہت کے اس سے زیادہ حقدار تو ہم ہیں، کیونکہ ہماری نسل سے بادشاہت چلی آ رہی ہے. وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ، اور دوسری چیز اس کے پاس مال بھی نہیں ہے، تو کیسے اللہ بادشاہ بنا دیا؟ تو اللہ نے کہا بھائی بادشاہت نہ صحیح، مال نہ صحیح، لیکن اس کے پاس علم تو ہے، اس کے پاس مضبوط جسم تو ہے. یہی دو چیزیں کیا ہے، جنگ میں بہت ضروری ہوتی ہے. ایک کمانڈر میں، ایک لیڈر میں یہ دو چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں. اللہ رب العالمین نے اس چیز کو بیان کر دیا، اور اللہ نے آخر میں کہا کہ یہ میری ملکیت ہے، یہ میری دنیا ہے، میں جس کو چاہوں اس کا بادشاہ بنا سکتا ہوں، یہ اتھارٹی صرف اور صرف میرے پاس ہے. یہ ہو گئی آیت نمبر 247. اب آیت نمبر 248 دیکھو. وقال لهم نبيهم ان آیت ملکه ان یأتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین. پہلے ترجمہ بعد میں آیت سمجھتے ہیں. وقال لهم،
نبیہم، ان کے نبی نے ان سے کہا، یعنی ان مالداروں سے، ان سرداروں سے کہا، ان آیت ملکہ، بھئی یہ طالوت کی بادشاہت کی نشانی کیا ہے؟ ان یأتیکم التابوت، تمہارے پاس ایک صندوق آئے گا، ایک تابوت آئے گا، ایک باکس آئے گا، فیہ سکینۃ من ربکم، جس میں تسلی ہوگی، سکینت ہوگی تمہارے رب کی طرف سے. اے بات سمجھ میں؟ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ ہارون، اور اللہ کی تسلی کے ساتھ ساتھ اس کے اندر موسیٰ اور ان کے بڑے بھائی ہارون کے خاندان کی کچھ نشانیاں بھی رہیں گی. تحملہ الملائکہ، جس کو فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں، لے کر آ رہے ہیں فرشتے. ان فی ذلک لآیۃ لکم، بے شک فی ذلک، اس میں لآیۃ لکم، تمہارے لیے ایک نشانی ہے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم واقعی مومن ہو. یہ اس آیت کا ترجمہ ہو گیا. اب ہم اس آیت کو سمجھتے ہیں. یہ تابوت تھا کیا اصل میں؟ یہ تابوت ان کے پرکھوں کی، ان کے جو پیچھے جو باپ دادا تھے نا، ان کے طرف سے ایک صندوق ان کو وراثت میں ملا تھا، جو نبیوں کی نشانیاں بہت زیادہ اس کے اندر تھی، بہت زیادہ انفارمیشن اس کے اندر تھی. ہوتا ہے نا، انفارمیشن ہی سب کچھ ہوتی ہے، معلومات ہی اصل طاقت ہے. جس کے پاس جتنی زیادہ انفارمیشن ہے وہ انسان اتنا ہی زیادہ پاورفل ہے. اس کے مقابلے میں پیسہ، طاقت کچھ بھی نہیں ہے، انفارمیشن بہت ضروری ہے. تو لہٰذا یہ تابوت کے اندر بہت زیادہ انفارمیشن تھی. اگر یہ تابوت، اگر یہ صندوق مسلمانوں کے ہاتھ میں ہوتا تو ان کے پاس ایک طرح کی طاقت تھی، تسلی ان کو تھی. اگر یہی صندوق دشمنوں کے ہاتھ میں تھا تو ان کی یہاں پر حالت پتلی ہو جاتی تھی. آئی بات سمجھ میں؟ تو جب ان کی لڑائی ہوئی مسلمانوں کی کافروں سے، تو کافر کیا ہے، ان کا تابوت، ان کا صندوق چھین کر لے کر چلے گئے. ایک بہت بڑی سٹوری ہے. آپ اگر تفسیر ابن کثیر اٹھائیں گے تو آپ کو کیا ہے، اس کے کئی زیادہ اینگلز آپ کو مل جائیں گے، کئی سٹوریز کیا ہے آپ کو مل جائیں گی اس تابوت کے تعلق سے. ٹھیک ہے، یہ تابوت کون لے کر چلے گئے؟ دشمن لے کر چلے گئے، جس کی وجہ سے ان کی طاقت یہاں پر کیا ہے، نیست و نابود ہو گئی. تو یہ نبی ان سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ طالوت کو اللہ بادشاہ بنایا، ٹھیک ہے، یہ بادشاہ اللہ بنایا بول کو نشانی تم نہ ہونا کیا؟ تو نشانی کیا ہے؟ تمہارا دشمن جو تابوت تم سے چھین کو لے کر چلے گیا تھا، جن میں تمہارے لیے تسلی تھی، جو تابوت کو رکھ کر تم ریلیکس فیل کرتے تھے اپنے آپ کو، تو وہی تابوت اللہ رب العالمین فرشتوں کے ذریعے تمہیں لوٹا رہا ہے. تحملہ الملائکہ، جس تابوت کو لے کر فرشتے اٹھا کر لے کر آ رہے ہیں. تو جیسی وہ تابوت لا کر فرشتے وہاں پر رکھ دیے تو سارے کے سارے لوگ بغیر کسی آبجیکشن کے، بغیر کسی کوشچن کے سب ایمان لا لیے، سب طالوت کو اپنا لیڈر مقرر کر لیے. وہ نبی کے نبوت کی بھی نشانی، نبی کے سچے ہونے کی آیت نشانی بھی اس میں مل گئی کہ نبی جو بھی بات بولے، ہاں بھائی تابوت آ گیا، انہوں سچے نبی ہیں اور انہیں سچا لیڈر ہے ہمارا. تو لیڈر کو بھی کیا ہے، اس کی اطاعت پر آ گئے سب لوگ، طالوت کو اپنا لیڈر مان لیے. اوکے، یہاں تک آ گئی آیت سمجھ میں، بات سمجھ میں آ گئی. سٹوری کہاں سے چلتی آ رہی ہے؟ انہوں نے نبی سے کہا کہ ایک لیڈر ہونا، تو اللہ رب العالمین نے کیا ہے، لیڈر طالوت کو بنایا. لیڈر طالوت کو بنایا تو ان آبجیکشن کیا کرے، اس کے پاس نہ اس کے خاندانی بیک گراؤنڈ میں بادشاہت ہے، نہ اس کے پاس مال ہے. تو اللہ نے کہا بھئی ایک لیڈر ہونے کے لیے خاندانی بادشاہت اور مال کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جسمانی طاقت اور علم کی ضرورت ہے. تو اس کے بعد اللہ رب العالمین جو انکار کر ڈالے تھے ان لوگ، اسے اقرار میں بدلنے کے لیے اللہ کیا کر ڈالا، ان کے دشمن جو تابوت، جو صندوق لے کر چلے گئے تھے ان کے پاس سے، اللہ وہ صندوق فرشتوں کے ذریعے لوٹا دیا. جیسی صندوق کو دیکھ لیے ایک ریلیکس فیلنگ ان کے اندر آ گئی. اس کے بعد سب کے سب وداؤٹ آبجیکشن، بغیر کسی آبجیکشن کے طالوت کو اپنا لیڈر مان لی. اب سامنے دیکھو آگے اللہ کیسے اس کو کنٹینیو کرتا ہے. آیت نمبر 249. فلما فصل طالوت بالجنود قال ان الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. یہ ہے آیت نمبر 249. پہلے ترجمہ دیکھو، بعد میں آیت کو سمجھتے ہیں. فلما فصل طالوت بالجنود، جب طالوت
اپنے لشکر کے ساتھ الگ ہوا. یہ لشکر نا 80,000 کے لشکر تھا. کتنا تھا؟ 80,000 لوگ اس کے اوپر کیا ہے، اس کی کمانڈری کو ایکسپٹ کر لیے. کب وہ تابوت کو جیسی دیکھ لیا نا، 80,000 لوگ اس کے اوپر ایمان لا لیا. آئی بات سمجھ میں؟ مطلب اس کی لیڈرشپ کو ایکسپٹ کر لیا. تو یہ جنود مطلب 80,000 کا لشکر لے کر جب طالوت لیڈر ان سے الگ ہوا تو ہوتے ہوتے کیا بولیا؟ ان اللہ مبتلیکم بنہر. بھائی ہوشیار، اللہ رب العالمین تمہیں ایک نہر کے ذریعے آزمائے گا، تمہارا امتحان لے گا. فمن شرب منہ فلیس منی. تو جو بھی انسان اس نہر کا پانی پی لیا تو سمجھو وہ میرا آدمی نہیں ہے. وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي. ہاں جو انسان اس نہر کا پانی نہیں پیا انہیں میرا آدمی ہے. إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ. ہاں ایک چھوٹا چلو بھر پانی بولتے نا، ایک تھوڑا ہاتھ میں کتنا آتا ہے، ایک گھٹ پانی اگر پی لیا تو کوئی بات نہیں. پیٹ بھر کو پانی نہیں پینا نہر کا. پی لیا تو سمجھو میرا آدمی نہیں پیا تو سمجھو میرا آدمی ہے. یا پھر تھوڑا پانی پیا تو بھی انہیں میرا آدمی ہے. اس کے بعد دیکھو فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ. اتنی پیاس لگی بیچاروں کو کہ اکثر پانی پی لیے، بس کیا تھوڑے لوگ پانی پینے سے رہ گئے جو ان پر ایمان لا لیے تھے. بھائی کیا کرنا، چھوڑو، ضرورت نہیں، انہوں بول ڈالے نا اللہ آزماتا بول کو. تو اللہ کی آزمائش ہے، بس ایک چلو بھر پانی، ایک گھٹ پانی ہمیں پی لیں گے، باقی سب پانی ہمیں چھوڑ ڈالیں گے. فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ. جب طالوت اور ان کے ایمان والے، یعنی جو تھوڑے لوگ تھے نا جو پانی نہیں پیے تھے، وہ لوگ جاوزہو جب اس نہر کو پار کر کے اس جانب سے اس جانب جب گئے، قالو تو کہنے لگے لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ. طالوت کا جو دشمن تھا نا، اپوزیشن، انیمی، انہیں تھا جالوت. کون تھا؟ جالوت تھا، دشمن تھا آپ. جیسے یہ لوگ گئے نہر پار کر کو جالوت کے جیسی آرمی کو دیکھ لیے تو کیا بولے؟ لا طاقت لنا اليوم. آج ہمارے پاس طاقت نہیں ہے بھائی، ہمارے اندر ہمت نہیں ہے. بجالوت وجنودہ، جالوت اور اس کے دشمن کا مقابلہ کرنے کی ہمارے پاس طاقت نہیں ہے، ہمت نہیں ہے. ہم دیکھیں تو اتنے رتی ہیں، اتنے تھوڑے ہیں، انہوں تو ہزاروں کی تعداد میں ہیں وہاں پر. تو قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ. ان میں سے کچھ ایسے لوگ تھے جنہوں نے کہا، یظنون جو سمجھ رہے تھے کہ انہم ملاقو اللہ، وہ ایک نہ ایک دن اللہ سے ملیں گے. جن کے دل میں یہ بات تھی کہ ہم ایک نہ ایک دن اللہ سے ملیں گے، ایسے لوگ ان سے کہنے لگے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. بھئی بہت سے مرتبہ ایسا ہو گیا ہے کہ تھوڑے لوگ زیادہ لوگوں کو ہرا چکے ہیں. مائنورٹی کیا ہے، میجورٹی پر غالب آ گئی ہے. کئی مرتبہ یہ اللہ کا قانون ہے کہ میجورٹی مائنورٹی کوئی معنی نہیں رکھتی. کئی مرتبہ کیا ہے، مائنورٹی کیا ہے، میجورٹی کے اوپر غالب آ گئی ہے. تھوڑے لوگ زیادہ لوگوں سے جیت گئے ہیں، زیادہ لوگوں کو ہرا چکے ہیں. وہ کیا بولے پھر، باذن اللہ، اللہ کی اجازت سے، اللہ کی مدد سے، اللہ کی ہیلپ سے تھوڑی جماعت زیادہ جماعت پر غالب آ گئی ہے. واللہ مع الصابرین. ذرا صبر کر لو اور جنگ کے لیے نکل جاؤ، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. یہ ہو گیا آیت کا ترجمہ. اب ہم آیت کو سمجھتے ہیں کہ جیسی وہ تابوت کو دیکھ لیے، 80,000 لوگ طالوت کو کہے مان لیے لیڈر. جب طالوت لے کر نکلیا اپنا لشکر جالوت سے لڑنے کے لیے، جالوت اس کا دشمن تھا، تو اس سے لڑنے کے لیے، دشمن کون، انہوں گھران سے نکال کو بھگا ڈالے تھے، ان کو، ان کے بیوی بچوں کو لے کو قید کر لیے، وہاں پر غلام بنا لیے. ایک تو اپنا گاؤں لینا ان سے، اور دوسری چیز اپنے بیوی بچوں کو چھڑانا. تو انہیں 80,000 کا لشکر لے کو جب طالوت نکلیا، نکلتے نکلتے اپنی قوم سے ایک بات بولیا کہ رستے میں ایک نہر آتی، ایک پانی کا جھرنا آتا، جہاں پر تمہیں سخت پیاس لگتی، پانی کی سوس لگتی، لیکن اللہ تمہیں آزمانے کے لیے پانی کی سوس ڈالتا تمہارے اندر. خبردار، اس نہر سے پانی تمہیں پینا نہیں ہے. جو بھی انسان پانی پی لیا سمجھو انہیں میرا آدمی نہیں ہے، انہیں میری قوم سے نکل جا سکتا، میں اسے آگے لے کر نہیں جاؤں گا. جو نہیں پیتا، یہ بھی تھوڑا پانی، ایک گھٹ پانی اگر پی لیا تو ایک گھٹ کا کوئی بھی معنی نہیں ہے، بس اسے کیا ہے، میں لے کر چلوں گا. تو جیسی پورا لشکر اس نہر کے پاس پہنچا تو کتنے، 80,000 بولے تھے نا، 70 پر 6,000 لوگوں کیا ہے اس نہر کا پانی پی لیے. جسٹ 4,000 لوگوں کا ہے پینے سے اپنے آپ کو روک دیے. اسی کو اللہ رب العالمین نے کہا
فشربوا منہ الا قلیلا منہم، فشربوا پی لیے ان میں سے، یعنی اس لشکر میں سے بہت سارے لوگ پانی پی لیے، الا قلیلا منہم کچھ لوگ بچ گئے، یعنی 4000 لوگ اس میں سے بچ گئے، 70 پر 6000 لوگ پانی پی لیے۔ اور ابن کثیر کے اندر کیا ہے، یہ 4000 لوگ تھے نا، ایک ایک گھٹ پانی پیے تھے، تو اللہ رب العالمین نے کہا ہے ان کے ایک ایک گھٹ پانی پینے کی وجہ سے ان کی پوری پیاس بجھا دیا، لیکن جو پیٹ بھر کو پانی پیے نا، وہ پیٹ بھر کو پینے کے بعد بھی ان کی پیاس بجھی نہیں۔ آئی بات سمجھ میں؟ یہ اللہ کا آرڈر ہے بھائی، اللہ کی حکمت ہے۔ اگر آپ جیسے اپنے من کے مطابق سوچو گے ویسا ہو نہیں پائے گا، جیسا اللہ سوچے گا ویسا ہوگا۔ تو لہٰذا یہ لوگ کیا اپنی پیاس کو بجھانے کے لیے پانی پی لیے، لیکن پھر بھی ان کی پیاس نہیں بجھی، لیکن یہ بیچارے لوگ کیا ہے، اللہ بولے نا ایک گھٹ پی سکتے بول کے ایک گھٹ پی لیں گے بول کو پی لیے، لیکن ان کی پیاس پوری بجھ گئی۔ تو اس کے بعد یہ طالوت کیا کرے، 4000 لوگوں کو لے کر نہر پار کرے۔ جیسے نہر پار کرنے کے بعد جالوت کا دشمن دکھا سامنے، تو یہ سارے لوگوں کی، ان میں سے اکثر لوگوں کی ہمت ٹوٹ گئی، ہمیں 4 لوگ، 4 مکھیاں، ان کا کیا بگاڑ سکتے ہمیں، کیسا ان کو ہرا سکتے ہمیں۔ تھوڑے ایمان والے تھے ان میں سے، انہوں موٹیویٹ کرتے ہوئے کیا بولے، بھائی ہسٹری کے اندر کئی مرتبہ ایسا ہو چکا ہے کہ مائنورٹی میجورٹی پر غالب آ گئی ہے، کم لوگاں تھوڑے لوگ زیادہ لوگوں کو ہرا چکے ہیں، تو لہٰذا تم ہمت مت ہارو، اللہ رب العالمین کی کیا ہے پرمیشن لو، اللہ سے ہیلپ مانگو، صبر کرو، کیونکہ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ رب العالمین ہے۔ یہاں پر نا یہ طالوت کیوں بولا تھا ان کو کہ نہر کا پانی نہیں پینا، تاکہ ان کا مائنڈ سیٹ پہلے سے بن جانا، بھائی جنگ کی حالت کیسی رہتی کہ کہنے کی معلوم نہیں، پانی پینے کو ملتا کہ نہیں ملتا کی، پہلے سے اگر تمہیں تیار ہو گئے اس کے لیے تو وہاں پر تمہیں برداشت کر سکتے، سنبھال سکتے۔ اگر تمہیں پیاس لگتی پانی، پیاس لگتی پانی، بھوک لگتی کھانا، اگر کھانے کی عادت ڈال لیے جنگ کے اندر تمہیں کمزور پڑ سکتے، تو لہٰذا ہر اعتبار سے تمہیں ایکٹیو رہنا ہے، کھانا ملیں دے نہیں ملیں دے، پانی ملیں دے نہیں ملیں دے، تمہیں جنگ کرنا ہے۔ تو یہ پریکٹس کے واسطے وہاں پر طالوت نے کیا ہے اپنے لشکر کو حکم دیا تھا، لیکن اس میں فیل ہو گئے، ناکام ہو گئے، دوبارہ پیچھے لوٹ گئے۔ لیکن تھوڑے لوگ 4000 لوگ آگے بڑھ گئے۔ اب دیکھو سامنے کی آیت میں اللہ رب العالمین انہیں تو موٹیویٹ کر ڈالے صبر کرو بول کو۔ اب آیت نمبر 250 دیکھو، وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ بڑی زبردست دعا ہے یار، بڑی زبردست دعا ہے۔ ولما برزوا، آیت کا ترجمہ دیکھو پہلے، ولما برزوا لجالوت وجنودی، جب یہ 4000 لوگ جالوت اور اس کے دشمن کے اپوزٹ آ کر کھڑے ہو گئے، یہ 4000 لوگ، یہ دشمن، یہ جالوت اور اس کی آرمی، یہاں پر کیا ہے طالوت اور اس کے 4000 لوگ، جب یہ آمنے سامنے کھڑے ہو گئے تو یہ 4000 لوگ قالو کہنے لگے ربنا، اے ہمارے رب، افرغ علینا صبرن، اے اللہ صبر کو انڈیل دے، صبر دے نہیں بلکہ صبر کو انڈیل ڈال، پورا کا پورا صبر جتتا ہے سارا صبر اللہ ہمیں دے دے، وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا، اے اللہ جنگ کے درمیان ہمارے قدموں کو ثابت قدم رکھ، ہمیں ذرا اسٹیبل رکھ، ہمیں کیا ہے الگ مت کر، وَانْصُرْنَا، ہماری مدد کر، عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اے اللہ کافر قوم پر۔ دعا کیا کرے، اے اللہ سارا کا سارا صبر انڈیل دے، جنگ کے میدان میں ہمیں ثابت قدم رکھ، اے اللہ ہمیں ایک کر کے رکھ، اور ایک دشمن قوم پر اللہ ہماری مدد فرما۔ بڑی بہترین دعا ہے، آج بھی آپ کو پرسنلی ریکویسٹ کر رہا ہوں، جب بھی کوئی چیز آپ کو دین پر چلنے سے روک رہی ہے تو سمجھو وہ آپ کی دشمن ہے، تو آپ اللہ سے دعا کریں ربنا، اے ہمارے رب، افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اگر آپ شراب کی لت آپ کو لگی ہوئی ہے، شراب چھوڑنے کی آپ کوشش کر رہے ہیں لیکن شراب چھوٹ نہیں رہی آپ کی، آپ اللہ سے دعا کریں اے ہمارے رب، یہ شیطان کا جو غلبہ مجھ پر ہے، صبر کو انڈیل ڈال، شراب نہیں پینے سے میرے اندر صبر پیدا فرما، میں بے صبری میں جا کر شراب کی باٹل اٹھا رہا ہوں، کتنے کی بار میں شراب چھوڑنا بول کو ارادہ کر لیا ہوں، لیکن اے اللہ میں صبر کر نہیں پا رہا ہوں، لہذا جتنا صبر ہے سارا صبر تو انڈیل ڈال، اور مجھے ثابت قدم رکھ، مجھے شراب کے قریب بھی مت لے جا، وانصرنا، اے اللہ میری مدد بھی کر، شیطان جیسے جیسے میرے دماغ پر، میرے دل پر اٹیک کر رہا ہے، اے اللہ تو مجھے اس شیطان سے بچا کر، پورا صبر مجھے دے کر، اے اللہ اس شراب کی لت مجھ سے چھڑا دے۔
جو بھی بیماری، جو بھی برائی کے اندر آپ پڑے ہوئے ہیں نا، ہر برائی سے بچنے کے لیے آپ اللہ سے دعا کر سکتے ہیں، ربنا اے میرے رب افرغ علینا صبرا، مجھے صبر دے، مجھے صبر دے، مجھے صبر دے، سارے صبر کو میرے اوپر انڈیل دے۔ جب یہ دعا کر لیے 4000 لوگ، آپ سامنے دیکھو نتیجہ، آیت نمبر 251، اللہ کہتا ہے فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ اللہ اکبر۔ ترجمہ دیکھو، فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے طالوت کا لشکر نے جالوت کے لشکر کو پچھاڑ دیا۔ طالوت کے 4000 لوگوں نے جالوت کی پوری آرمی کو ہرا دیا بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے۔ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ، داود نے یعنی داود علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا۔ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ، تو اللہ رب العالمین نے انہیں ملک یعنی بادشاہت دی داود علیہ السلام کو، اور حکمت بھی دی اللہ رب العالمین نے، دانائی بھی دی، بڑے اچھے فیصلے کرتے تھے، بڑے اچھا علم اللہ نے ان کو دیا تھا۔ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، جو کچھ اللہ چاہتا تھا سب اللہ نے انہیں سکھا دیا۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اگر اللہ رب العالمین بعض لوگوں کے ذریعے ختم نہیں کرتا، لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، تو زمین برباد ہو جاتی، وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، لیکن اللہ رب العالمین جہانوں پر، دونوں دنیا پر احسان کرنے والا ہے، فضل کرنے والا ہے۔ یہ ہوگا آیت کا ترجمہ۔ اب ہم آیت کو سمجھتے ہیں۔ جیسی دعا کرے 4000 لوگ، اللہ صبر دے، ثابت قدم رکھ، مدد کر، اللہ کی فوراً مدد آ گئی۔ دوسری آیت میں اللہ نے کہا فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، یہ 4000 کی آرمی، یہ ہزاروں کی آرمی پر غالب آ گئی، ان کو پچھاڑ دیا، یہاں تک کہ ان میں ایک پرسن تھا جس کا نام تھا داود، جو صرف ایز اے سپاہی، ایک سولجر تھے وقت جو اس کے اندر، یہ داود علیہ السلام نے ان کا جو لیڈر تھا جالوت، اس دشمن کو جیسے قتل کر دیا، تو اللہ رب العالمین کو اتنی پسند آئی ان کی یہ ادا، ان کی یہ ہمت، ان کی یہ جرت، کہ طالوت کے بعد اللہ نے داود علیہ السلام کو نبی بنایا اور انہیں کیا ساری بادشاہت دے دی، اس کے بعد انہیں حکمت بھی دی، فیصلہ کرنے کا علم بھی اللہ نے دیا، پلس وہ ساری چیزیں اللہ نے ان کو سکھا دی جو اللہ سکھانا چاہتا تھا ان کو۔ مثال کے طور پر پرندوں کی بولی، پرندے کیا بولتے تھے ان کی لینگویج سمجھ جاتے تھے، اور اس کے ساتھ پرندوں کے ساتھ ساتھ پہاڑ، ساری چیزیں کیا ہے ان کے ساتھ اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے، پہاڑ، ماؤنٹین، وہ بھی اس کی بولی تک حضرت داؤد علیہ السلام سمجھتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے کیا ہے ان کو ایسا پاور دیا تھا، ایسی طاقت، ایسی حکومت اللہ رب العالمین نے حضرت داؤد علیہ السلام کو دی تھی۔ آگے بات سمجھ میں؟ تو اس کے بعد کیا اللہ رب العالمین نے سامنے کہا کہ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسِ، اللہ کا یہ قانون ہے کہ جب بھی کوئی قوم، جب بھی کوئی گروپ اپنے پیسوں کی اقتدار میں، اپنے پیسوں کے زعم میں تکبر کرتے ہوئے، پراؤڈ کرتے ہوئے اگر لوگوں پر ظلم کرے گا، تو اللہ رب العالمین ان کے اگینسٹ، ان کے مخالف ایسے گروپ کو پیدا کرے گا جو گروپ آ کر ان کا خاتمہ کر دے گا، ان کو دنیا سے مٹا دے گا، تاکہ زمین برباد نہ ہو بلکہ زمین کے اندر امن، شانتی، پیس قائم رہ سکے۔ یہ اللہ کا آرڈر ہے، اللہ کا قانون ہے، یہ اللہ کا سسٹم ہے۔ جب بھی ظلم حد سے آگے بڑھتا ہے نا، اللہ کسی نہ کسی ایسے انسان کو پیدا کرتا ہے جو اس ظلم کو ختم کر دیتا ہے، یا پھر کوئی ایسی سین اللہ کریٹ کرتا ہے جو اس ظلم کو ختم کر دیتی ہے۔ مثال کے طور پر NRC CA جب ہمارے سامنے تھا، سارے ہندوستان کے مسلمان پریشان تھے، تو اللہ نے کرونا کو لا کر سب کا سب ظلم مٹا دیا، دشمنوں کی چالوں پر اللہ رب العالمین نے پانی پھیر دیا اور پوری دنیا کو یہ پیغام دے دیا، جب بھی ظلم ہوگا حد سے بڑھ کر تو اس کا خاتمہ کرنے کے لیے میں ہمیشہ تیار رہوں گا، اس کو کیا صفحہ ہستی سے، زمین سے اس کو مٹا دوں گا۔ آگے بات سمجھ میں؟ تو سب سے اہم میسج اس آیت کے اندر ہمارے لیے کیا ہے؟ ہندوستان کے اندر ہم زندگی گزار رہے ہیں، تو لہٰذا کسی سے ڈرنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ ہاں اللہ ہے کہ ہمیں حکومت کو فالو کرنا ہے، صرف ان مسائل میں جو ہمارے شریعت ہمیں پرمیشن دیتی ہے۔ اگر شریعت کے اگینسٹ ہماری حکومت بھی ہمیں کوئی کام کرنے کے لیے کہے تو لہٰذا ہمیں اس کی مخالفت کریں گے، اس کے خلاف ہم کیا ہے
پروٹیسٹ کریں گے، ہم اس کے خلاف جائیں گے اور کیا ہے اپنا حق منوانے کی ہم کوشش کریں گے۔ جانے کے ساتھ ساتھ اللہ کو نہ بھولیں، یہ دعا ضرور پڑھیں جب بھی آپ کریٹیکل سچویشن میں پھنس جائیں، یہ دعا پڑھیں، ربنا، اے ہمارے رب، افرغ علینا صبرا، صبر کو ہمارے اوپر انڈیل دے، وثبت اقدامنا، ہمیں ثابت قدم رکھ، ہمیں ایکجٹ رکھ، وانصرنا، ہماری مدد فرما، علی القوم الکافرین، کافر قوموں پر۔ کتنی زبردست اللہ رب العالمین نے کیا ہے اس واقعے کے ذریعے، اس سٹوری کے ذریعے اللہ نے صحابہ کرام کو اور ساری دنیا کے مسلمانوں کی ہمت اللہ رب العالمین نے بڑھا دی ہے کہ تم چاہے کم ہو چاہے زیادہ ہو، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اس وقت تک جب تک کہ تم مجھے ہیلپ کے لیے پکار رہے ہو۔ میں تمہارا بیک سپورٹ رہوں گا، میں تمہارا بیک سے تمہاری ہیلپ کروں گا، تمہارا پروٹیکٹ، تمہارا پروٹیکشن، تمہاری حفاظت میں کروں گا۔ اب ہے آج کے ایپیسوڈ کی آیت نمبر 252۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے تلک آیات اللہ، یہ تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وانک لمن المرسلین، یہ اللہ رب العالمین کی آیات ہے، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، نتلوها، جو اللہ رب العالمین پڑھ رہا ہے، سنا رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، علیکا، تجھ پر، یعنی اے اللہ کے نبی آپ پر، ہم اپنی نشانیوں کو پڑھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، بالحق، حق کے ساتھ، وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور آپ رسولوں میں سے ہیں، مرسلین میں سے ہیں۔ اس آیت کے اندر اللہ کیا بولنا چاہتے ہیں پتہ ہے اپنے نبی کو؟ اے نبی، پچھلی امتوں کی، پاسٹ کی سٹوریز میں آپ کو بیان کر رہا ہوں، حالانکہ آپ کسی کتاب میں نہیں پڑھے، آپ کو کسی نے آ کر انفارم بھی نہیں کیا، بلکہ میں ایز اٹ از آپ کو بتا رہا ہوں۔ جب آپ جا کر کافروں کے سامنے، یہودیوں کے سامنے یہ ساری چیزیں بیان کریں گے تو وہ لوگ کیا ہے اس کی تصدیق کریں گے، اس کو مانیں گے کہ آپ جو بھی بول رہے ہیں سچ بول رہے ہیں، آپ ہمارے نبیوں کے بارے میں سچی باتیں کہہ رہے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے تھوڑے لوگ آپ پر ایمان لائیں، آپ کی بات مان لیں، ہاں جو انکار کر دے وہ انکار کیا ہے، لا علمی کی وجہ سے نہیں بلکہ ضد کی وجہ سے ہوگا، انا کی وجہ سے ہوگا، ان کی ایگو کی وجہ سے ہوگا۔ کئی لوگ اللہ کے نبی کا انکار بھی کر ڈالے، کیوں؟ کیونکہ مرسلین جو تھے، نبی رسول، یہ ہماری نسل میں سے نہیں تھے بلکہ یہ اسماعیل کی نسل میں سے تھے۔ حالانکہ اللہ کے نبی کے بارے میں ہر چیز جانتے تھے یہود، اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی کا انکار کر ڈالے۔ بس اللہ نے کیا کہا، یہ سارے قصے ہم آپ کو اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ یہ آپ کی رسالت کے لیے، آپ کی نبوت کے لیے یہ چیز بہت کار فرما ہے، بہت مددگار ہے، بہت معاون ہے۔ یہ تھا آج کے ایپیسوڈ کی چند آیتیں، آیت نمبر 243 سے آیت نمبر 252 تک۔ اس کے اندر بہت زبردست پیغام اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کو، ہمیں، دنیا کے ہر مرد ہر عورت کو جو قیامت تک رہیں گے مسلمان پر، اسلام پر، مسلمان ہو کر اسلام پر رہیں گے، سب کے لیے اس کے اندر بڑی ہمت ہے۔ اللہ نے پہلے صحابہ کرام کو پیچھے ایک واقعہ بیان کر کے ان کی ہمت بڑھایا، موت سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، اس کے بعد مال خرچ کرنے سے بھی تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، اس کے بعد اللہ نے طالوت اور جالوت کا واقعہ بیان کر کے کہہ دیا، بہت بڑی سٹوری اللہ رب العالمین نے بیان کر کے بہت زیادہ پیغامات ہمیں دے دیا۔ جنگ سے پیچھے رہو گے تو نقصان تمہارا ہوگا، تمہارے بیوی بچے تمہاری آنکھوں کے سامنے ان کی عزت نکالی جائے گی، ان کو غلام بنا لیا جائے گا، تمہیں گاؤں سے نکال کر باہر کر دیا جائے گا۔ تو لہٰذا اس میں مسلمانوں کے لیے بھی بہت اہم پیغام ہے کہ اسلام کو جانیں، پڑھیں، سمجھیں، سمجھ کر اسلام کا ڈیفنس کرنے کی کوشش کریں۔ اگر ایسا نہیں کرو گے تو وہ دن دور نہیں، یہ چیز آپ کے ساتھ بھی ریپیٹ ہو سکتی ہے، آپ کے بیوی بچوں کو آپ کی آنکھوں کے سامنے قتل کیا جائے گا، ان کی عزت لوٹی جائے گی، لیکن آپ کچھ بھی کر نہیں پاؤ گے، دیکھ کر بھی آپ کچھ بھی کر نہیں پاؤ گے۔ تو لہٰذا یہ سچویشن آنے سے پہلے اللہ یہ اسٹوری ہمارے سامنے رکھ کر، یہ قرآن کی آیتیں ہمارے سامنے بیان کر کے ہماری ہمت کو بڑھا رہا ہے، اسلام کے مطابق ہمیں کیسے ڈیفنس کرنا ہے اس کے لیے ہمیں موٹیویٹ کر رہا ہے اور تیار کر رہا ہے۔ تو لہٰذا اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے آپ کو تیار رکھیں، اسلام کے مطابق انفارمیشن حاصل کریں، کیونکہ انفارمیشن ہی اصل طاقت ہے، انفارمیشن ہی اصل طاقت ہے، جس کی بنیاد پر آپ تاریخ پڑھ لیں، بڑی بڑی جو جنگیں جیتی گئی ہیں نا، اسی انفارمیشن کی بنیاد پر ہیں۔ تو لہٰذا ہم اللہ سے آخر میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جتنی بھی چیزیں ہم پڑھے ہیں، الحمدللہ 2 پارے ختم ہو گئے ہیں،
30 پاروں میں سے 2 پارے اللہ کے فضل و کرم سے ہم کمپلیٹ کر چکے ہیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان 2 پاروں کے اندر جو جو چیزیں ہم نے پڑھی ہیں، ہم نے سمجھی ہیں، اللہ ایز اٹ از ہو بہو اللہ ہمیں ویسے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جب تک ہمیں دنیا میں زندہ رکھ، ایمان والا اور اسلام والا بنا کر زندہ رکھ۔ اللہ جب اس دنیا سے ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو، اسلام پر ہو، اس حال میں ہو کہ تو ہم سے راضی اور ہم تجھ سے راضی۔ آمین ثم آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔